امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر نیو یارک کی ایک گرینڈ جیوری نے فرد جرم عائد کر دیا ہے، جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ان کو عام جوری کے سامنے ایک کرمنل کیس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب ایک باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہوگا۔ یہ فرد جرم نیو یارک کے مینہٹن ڈسٹرکٹ اٹارنی کے آفس سے آیا ہے اور ابھی تک یہ سیلڈ ہے، یعنی بند ہے۔ اس کا تعلق سٹارمی ڈینیلز، جو کہ ایک ایڈلٹ فلموں کی اداکارہ تھی، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہش منی دینے کے حوالے سے ہے۔ ہش منی وہ پیسہ جو آپ کسی کو خاموش رہنے کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو کہ یہ غیر قانونی نہیں ہے، مگر اس سے متعلقہ کچھ دوسری کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس کیس میں ہش منی دیتے ہوئے اسے پریزیڈنشل الیکشن کی کیمپین کے اخراجات میں شامل نہ کرنا۔ اس انڈائٹمنٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پہلے سابق صدر بن گئے ہیں جن پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ شاید امریکہ سے باہر رہنے والوں کے لیے یہ بات حیرانی کا باعث ہو کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹرائل میں مجرم ثابت ہو بھی جاتے ہیں تو قانوناً وہ آئندہ آنے والے صدارتی انتخابات میں پھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ منگل کے روز ان کی ارینمنٹ ہوگی۔ اب یہ ارینمنٹ کیا ہے؟ جس شخص پر فرد جرم عائد ہوتا ہے جب اسے پہلی دفعہ کورٹ میں اپنے دفاع کے لیے لایا جاتا ہے تو اسے ارینمنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ ارینمنٹ اہم کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ عام طور پر کسی بھی مبینہ مجرم کو جب کورٹ میں لایا جاتا ہے تو اسے ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ پولیس اس کو اسکارٹ کر لے کے آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی مگ شاٹ لی جاتی ہے، یعنی سادہ کپڑوں میں ایسی کلوز اپ تصویر جو کسی بھی ایسے شخص کی فائل میں لگائی جاتی ہے۔ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی کئی کیسز میں ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کیا جائے۔ مبینہ طور پر ان کی بزنس ڈیلنگز، 2020 میں جارجیا کے الیکشنز میں مداخلت، اس کے علاوہ خفیہ ڈاکیومنٹس کو اپنے گھر میں رکھنے کا الزام اور 6 جنوری 2021 میں کیپٹل ہل اٹیکس میں مبینہ طور پر لوگوں کو ورگلانے کے الزامات میں ان پر آئندہ فرد جرم عائد کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے دوسرے مسائل کی طرح اس معاملے میں بھی امریکن پبلک بہت ڈیوائیڈڈ دکھائی دیتی ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے، چاہے وہ ملک کا سابق صدر ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ریپبلکنز کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اس سال میں جب پریزیڈنشل الیکشنز کے لیے کینڈیڈیٹس کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔